کربلا کے میدان میں ہمارے نبی کے اولاد کو ذبح کر دیا گیا۔ کوفیوں نے کفن تک نہیں دیا، سر کو نیزوں پر چڑھا دیا۔ ہوا کو غیرت آئی اور اس نے مٹی کو اڑایا اور مٹی کا کفن بنا دیا۔ اس ویڈیو کو سٹارٹ ٹو اینڈ لازمی دیکھیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ یہ کربلا کا واقعہ ہے، ہمارے نبی کا گھرانہ، سب سے اونچا گھرانہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ۔ 72 لوگ تھے اور ان کے سامنے تھی 5000 لوگوں کی فوج۔ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر جائز تھا، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب جان دینا جان بچانے سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ تو مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے دو۔ تو سامنے جو لشکر تھی انہیں لگا کہ کل یہ صلح کریں گے، کیونکہ جمعرات کا وقت تھا اور سب لوگ خیمے کے باہر بیٹھے تھے حسین علیہ السلام۔ تو ان کی آنکھ لگ گئی اور جب آنکھ کھلی تو وہ ہنسنے لگے۔ تو ان کی بہن زینب نے ان سے سوال کیا کہ بھائی یہ کوئی ہنسنے کا وقت ہے؟ تو حسین علیہ السلام نے بتایا، بہن میرے خواب میں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ آپ خود سوچے وہ کیا پروٹوکول ہوگا جب نبی علیہ السلام خود فرشتوں کے ساتھ حسین علیہ السلام کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو حسین علیہ السلام نے پھر سارے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور کہا ان سب کو میری جان چاہیے، تو میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں کہ تم لوگ رات کے اندھیرے میں یہاں سے چلے جاؤ اور میں اکیلا یہاں اللہ کی راہ میں اپنی جان کو حاضر کر دیتا ہوں۔ لیکن سب نے کہا کہ ہمارا جینا بھی آل رسول کے لیے ہے اور مرنا بھی آل رسول کے لیے۔ ان سب کے بیچ ایک شخص تھا سید بن عبداللہ، وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ یا حسین میری ابھی ایک جان ہے، اگر میری 100 جانیں بھی ہوتی تو میں اسے 100 بار آپ پر قربان کرتا۔ وہ جمعرات کی رات سب نے عبادت میں گزاری، نفلی نمازیں پڑھی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور صبح سارا لشکر ایک ساتھ آیا اور حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو ترتیب دی۔ 30 لوگ پیدل تھے اور 42 لوگ گھڑ سوار تھے اور ان کے سامنے تھا 5000 کا لشکر۔ آپ نے رائٹ سائڈ کا جھنڈا دیا زہیر کو اور لیفٹ سائڈ کا جھنڈا دیا حبیب کو۔ پھر حسین علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو ہم ایک کلمے والے ہیں، ایک اللہ والے ہیں اور ہم ایک ہی نبی کی امت ہے۔ اگر تلوار نکلی تو تم ملت سے خارج ہو جاؤ گے۔ میں نے آج تک کسی بھی بے گناہ کو نہیں مارا، تم نبی کے نواسے کو قتل کر رہے ہو۔ میں نے ایسا کیا ظلم کیا ہے کہ تم مجھے آج قتل کر رہے ہو؟ تو سامنے جو 5000 کا لشکر تھا شمر، اس نے کہا کہ ہم نے تمہیں قتل کرنا ہی ہے۔ تو حسین علیہ السلام نے فرمایا صدق اللہ رسول، کہ سچ ہی کہا ہے میرے اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ تو ان کے ساتھیوں نے پوچھا کہ کیا فرمایا، انہوں نے کیا کہا؟ تو حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے اولاد کا خون ایک کتا چاٹ رہا ہے جو کہ سفید اور کالا ہے، یعنی بلیک اینڈ وائٹ، اور جو شمر تھا وہ کالا تھا اور اس کو فل بیری ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے پورے شریر پہ وائٹ سپاٹ بن گئے تھے، بلیک اینڈ وائٹ۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ وہی کتا ہے جو ہمارا خون پیے گا۔ پھر شمر نے سامنے سے جواب دیا، شمر نے، کہ ہم تمہیں قتل ہی کریں گے۔ تو آپ ہنسنے لگے اور آپ نے فرمایا کہ بے وقوف تم ہمیں موت سے ڈرا رہے ہو۔ پھر ایک ایک کر کے سامنے آئے اور جتنے بھی کوفے آئے وہ سب مارے گئے۔ تو وہ جو لشکر تھا شمر کا 5000 لوگوں کا، انہوں نے آپس میں بات کری اور کہا کہ ایک ایک کر کے جائیں گے تو یہ ہم سب کو مار دیں گے، ان پر ایک ساتھ حملہ کرو اور سب سے پہلے ان کے گھوڑوں کو مار دو۔ تو ان سب نے ایک ساتھ 5000 تیر چلائی اور سارے گھوڑوں کو ایک بار میں ختم کر دیا۔ پھر جب سارے 72 جو تھے وہ سب پیدل ہو گئے۔ اب آپ سوچئے کہ سامنے 5000 کا لشکر تھا اور یہاں پر صرف 72 لوگ، ایک انسان کے سامنے آپ مان لیجئے 50 انسان تھے۔ پھر بھی سامنے چلتے گئے، مرتے گئے، کٹتے گئے، گرتے گئے، اٹھتے گئے اور اتنے میں ہی نماز کا وقت ہو گیا۔ یہ پارٹ 1 تھا۔ پارٹ 2 انشاءاللہ میں کل اپلوڈ کروں گی۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو پوری اینڈ تک دیکھی ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ پوری ویڈیو تو نہیں دیکھیں گے، کچھ لوگ ہی ہوں گے جو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور پارٹ 2 ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل آپ کے لیے میں اگلا پارٹ ضرور اپلوڈ کروں گی۔ السلام علیکم۔